تو آئین کا آرٹیکل 10(1) جو ہے وہ واضح کہتا ہے کہ آپ نے اس بندے کو انفارم کرنا ہے کہ آپ کو اس مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے. نہ انہیں ابھی تک کوئی انفارم کیا گیا ہے، نہ ہمیں کوئی پتہ ہے، تو لہٰذا اگر وہ گرفتاری پرانی ہوئی تو وہ بالکل غیر قانونی ہوگی، وہ فوراً غیر قانونی ڈکلیئر ہو جائے گی. سپریم کورٹ میں بھی ہماری اس حوالے سے درخواست پینڈنگ ہے اور اسلام آباد میں بھی پینڈنگ ہے. انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ خان صاحب جو ہیں آج ہر صورت باہر ہوں گے. تھینک یو جی. شکریہ. اس میں وہ یہ نیچے پڑی ہے، اس میں لگا دو، اس میں ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، آج ہم سمجھتے ہیں آئین، قانون اور انصاف کی فتح ہوئی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جس شخص کو، عمران خان کو 25 دن آپ نے جیل میں رکھا، اس کے بعد آج آپ نے ضمانت دی ہے، تو اس 25 دن کو کمپنسیٹ کون کرے گا؟ اس کی تلافی کیا ہوگی؟ اور جب ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ متعصب ہمایوں دلاور جج کا فیصلہ غیر قانونی ہے، اس نے نہ سپریم کورٹ کے حکم کو مانا، نہ ہائی کورٹ کے حکم کو مانا، یک طرفہ فیصلہ دیا، ہماری فہرست گواہان نہیں پیش ہونے دی. اور اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ 4 دن کی تاریخ دوں گا. 4 دن کے بعد پہلی تاریخ 17 دن کے بعد آئی. ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انصاف کا قتل ہوا ہے، جو سب نے دیکھا ہے. تو اصول ہے انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر آئے. جب یہاں انصاف کا جنازہ اٹھ رہا تھا تو قابل افسوس سچویشن یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس وقت خاموشی سے بیٹھی رہی. لیکن آج ہم سمجھتے ہیں کہ حق سچ کی فتح ہوئی ہے، آئین اور قانون کی فتح ہوئی ہے. اور ہم بجا طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے تمام سٹیک ہولڈرز کو، ہماری سیاسی جمہوری طاقتوں کو آج دوبارہ سوچنا ہوگا کہ آج جو غریب آدمی کی تباہی ہو چکی ہے، جو آج ملک تباہی و بربادی کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے، ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے اور ہمارے ملک کے سابق جو سیاسی جماعتیں تھیں، پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی جماعتیں، جنہوں نے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا، آج کیئر ٹیکر سیٹ اپ ان کی ایکسٹینشن ہے. اس سب کچھ کے باوجود غریب آدمی بجلی کا بل بھرنے کو تیار نہیں. عمران خان کی دشمنی میں سوال کرتا ہوں تمام سٹیک ہولڈر سے، اپنے اسٹیبلشمنٹ سے، کیا نیشنل سیکیورٹی، کیا پاکستان کی بقا، کیا 25 کروڑ عوام کی فلاح و بہبود کے مقابلے میں ایک شخص کی دشمنی آپ کو اتنی اوور ویلمنگ، آپ کو اوور ویلم کرتی ہے کہ آپ تمام چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے صرف عمران خان کی دشمنی میں اتنے نکل گئے ہیں کہ آپ نے اس ملک کو داؤ پہ لگا دیا ہے، اس ملک کی سلامتی کو داؤ پہ لگا دیا، اس ملک کی بقا کو داؤ پر لگا دیا، اور 25 کروڑ عوام کی بقا کا سوال پیدا ہو گیا ہے. تو آج بھی اس کا حل کیا ہے؟ جبر اور خوف کی فضا ختم کریں، فری اینڈ فیئر الیکشنز کرائیں 90 ڈیز میں، ایک سٹرونگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو آگے آنے دیں. آج 80% عوام اور پبلک عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. آپ نے کے پی کے 2 الیکشن ریزلٹس دیکھ لیے، ایک پرسوں کا اور اس سے پہلے پشاور اور حویلیاں کا. یہ عوامی ریفرینڈم تھا اور آپ کو ایک جواب تھا. لیکن رول آف لا کے بغیر، آئین اور قانون کی بالادستی کے بغیر نہ قومیں زندہ رہتی ہیں نہ ملک زندہ رہتے ہیں. اس لیے آج آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی تمام پالیسیز ریکنسیڈر کریں. ہمارے مقتدر طبقے اور حلقے اس میں عمران کی دشمنی میں اتنا آگے نکل نہ جائیں کہ ملک کو داؤ پہ لگا دیں. اور اس کے ساتھ تمام ادارے، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور ہمارے منصف اپنا وہ پازیٹیو رول ادا کریں جو آئین اور قانون ان کو حکم دیتا ہے اور اجازت دیتا ہے. تھینک یو. گھر فون کر دے. آپ نے متعلقہ کورٹ میں اس بندے کو پیش کرنا ہے، اور اگر آپ نے اس بندے کو گرفتار کیا ہوا ہے تو آئین کا آرٹیکل 10(1) جو ہے وہ واضح کہتا ہے کہ آپ نے اس بندے کو انفارم کرنا ہے کہ آپ کو اس مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے. نہ انہیں ابھی تک کوئی انفارم کیا گیا ہے، نہ ہمیں کوئی پتہ ہے، تو لہٰذا اگر وہ گرفتاری پرانی ہوئی تو وہ بالکل غیر قانونی ہوگی، وہ فوراً
गैर कानूनी डिक्लेयर हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में भी हमारी इस हवाले से दरख्वास्त पेंडिंग है और इस्लामाबाद में भी पेंडिंग है। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि खान साहब जो हैं आज हर सूरत बाहर होंगे। थैंक यू जी, शुक्रिया। इसमें वो ये नीचे पड़ी है, इसमें लगा दो, इसमें ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज हम समझते हैं आईन, कानून और इंसाफ की फतह हुई है। मुझे ये बताएं कि जिस शख्स को, इमरान खान को 25 दिन आपने जेल में रखा, उसके बाद आज आपने जमानत दी है, तो इस 25 दिन को कंपनसेट कौन करेगा? इसकी तलाफी क्या होगी? और जब हमने पहले दिन कहा था कि मुतासिब हुमायूं दिलावर जज का फैसला गैर कानूनी है, उसने न सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को माना, न हाई कोर्ट के हुक्म को माना, एक तरफा फैसला दिया, हमारी फहरिस्त गवाहान नहीं पेश होने दी। और उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि 4 दिन की तारीख दूंगा। 4 दिन के बाद पहली तारीख 17 दिन के बाद आई। हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि इंसाफ का कत्ल हुआ है, जो सबने देखा है। तो उसूल है इंसाफ न सिर्फ हो बल्कि होता हुआ नजर आए। जब यहाँ इंसाफ का जनाजा उठ रहा था तो काबिल अफसोस सिचुएशन ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस वक्त खामोशी से बैठी रही। लेकिन आज हम समझते हैं कि हक सच की फतह हुई है, आईन और कानून की फतह हुई है। और हम बजा तौर पर यह समझते हैं कि हमारे तमाम स्टेक होल्डर्स को, हमारी सियासी जमहूरी ताकतों को आज दोबारा सोचना होगा कि आज जो गरीब आदमी की तबाही हो चुकी है, जो आज मुल्क तबाही और बर्बादी के दहाने पे पहुंच चुका है, हमारे एस्टेब्लिशमेंट ने और हमारे मुल्क के साबिक जो सियासी जमातें थीं, पीडीएम और पीपल्स पार्टी की जमातें, जिन्होंने इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया, आज केयर टेकर सेटअप उनकी एक्सटेंशन है। इस सब कुछ के बावजूद गरीब आदमी बिजली का बिल भरने को तैयार नहीं। इमरान खान की दुश्मनी में मैं सवाल करता हूं तमाम स्टेक होल्डर से, अपने एस्टेब्लिशमेंट से, क्या नेशनल सिक्योरिटी, क्या पाकिस्तान की बका, क्या 25 करोड़ अवाम की फलाह व बहबूद के मुकाबले में एक शख्स की दुश्मनी आपको इतनी ओवरवेलमिंग, आपको ओवरवेलम करती है कि आप तमाम चीज़ों को एक साइड पे रख के सिर्फ इमरान खान की दुश्मनी में इतने निकल गए हैं कि आपने इस मुल्क को दांव पे लगा दिया है, इस मुल्क की सलामती को दांव पे लगा दिया, इस मुल्क की बका को दांव पर लगा दिया और 25 करोड़ अवाम की बका का सवाल पैदा हो गया है। तो आज भी इसका हल क्या है? जबर और खौफ की फिजा खत्म करें, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएं 90 डेज में, एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को आगे आने दें। आज 80% अवाम और पब्लिक इमरान खान के साथ खड़ी है। आपने केपीके के 2 इलेक्शन रिजल्ट्स देख लिए, एक परसों का और उससे पहले पिशावर और हवेलियां का। ये अवामी रेफरेंडम था और आपको एक जवाब था। लेकिन रूल ऑफ लॉ के बगैर, आईन और कानून की बालादस्ती के बगैर ना कौमें जिंदा रहती हैं, ना मुल्क जिंदा रहते हैं। इसलिए आज आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी तमाम पॉलिसीज रिकंसीडर करें। हमारे मुख्तदर तबके और हल्के इसमें इमरान की दुश्मनी में इतना आगे निकल ना जाएं कि मुल्क को दांव पे लगा दें। और इसके साथ तमाम इदारे, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और हमारे मुंसिफ अपना अपना वो पॉजिटिव रोल अदा करें जो आईन और कानून उनको हुक्म देता है और इजाज़त देता है। थैंक यू। घर फोन कर दे। आपने मुतलका कोर्ट में उस बंदे को पेश करना है और अगर आपने उस बंदे को गिरफ्तार किया हुआ है तो आइन का आर्टिकल 10(1) जो है वो वाज़ेह कहता है कि आपने उस बंदे को इन्फॉर्म करना है कि आपको इस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। ना उन्हें अभी तक कोई इन्फॉर्म किया गया है, ना हमें कोई पता है। तो लिहाजा अगर वो गिरफ्तारी पुरानी हुई तो वो बिल्कुल गैर कानूनी होगी, वो फ़ौरन गैर कानूनी डिक्लेयर हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में भी हमारी इस हवाले से दरख्वास्त पेंडिंग है और इस्लामाबाद में भी पेंडिंग है। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि खान साहब जो हैं आज हर सूरत बाहर होंगे। थैंक यू जी, शुक्रिया।
اس میں وہ یہ نیچے پڑی ہوئی ہے، اس میں لگا دو، اس میں ٹھیک ہے ابھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آج ہم سمجھتے ہیں آئین، قانون اور انصاف کی فتح ہوئی ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ جس شخص کو، عمران خان کو 25 دن آپ نے جیل میں رکھا، اس کے بعد آج آپ نے ضمانت دی ہے، تو اس 25 دن کو کمپنسیٹ کون کرے گا؟ اس کی تلافی کیا ہوگی؟ اور جب ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ متعصب ہمایوں دلاور جج کا فیصلہ غیر قانونی ہے، اس نے نہ سپریم کورٹ کے حکم کو مانا، نہ ہائی کورٹ کے حکم کو مانا، یک طرفہ فیصلہ دیا، ہماری فہرست گواہان نہیں پیش ہونے دی، اور اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ 4 دن کی تاریخ دوں گا۔ 4 دن کے بعد پہلی تاریخ 17 دن کے بعد آئی۔ ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انصاف کا قتل ہوا ہے، جو سب نے دیکھا ہے۔ تو اصول ہے انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر آئے۔ جب یہاں انصاف کا جنازہ اٹھ رہا تھا تو قابل افسوس سچویشن یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس وقت خاموشی سے بیٹھی رہی۔ لیکن آج ہم سمجھتے ہیں کہ حق سچ کی فتح ہوئی ہے، آئین اور قانون کی فتح ہوئی ہے، اور ہم بجا طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے تمام سٹیک ہولڈرز کو، ہماری سیاسی جمہوری طاقتوں کو آج دوبارہ سوچنا ہوگا کہ آج جو غریب آدمی کی تباہی ہو چکی ہے، جو آج ملک تباہی و بربادی کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے، ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے اور ہمارے ملک کے سابق جو سیاسی جماعتیں تھیں، پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی جماعتیں، جنہوں نے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا، آج کیئر ٹیکر سیٹ اپ ان کی ایکسٹینشن ہے۔ اس سب کچھ کے باوجود غریب آدمی بجلی کا بل بھرنے کو تیار نہیں۔ عمران خان کی دشمنی میں سوال کرتا ہوں تمام سٹیک ہولڈر سے، اپنے اسٹیبلشمنٹ سے، کیا نیشنل سیکیورٹی، کیا پاکستان کی بقا، کیا 25 کروڑ عوام کی فلاح و بہبود کے مقابلے میں ایک شخص کی دشمنی آپ کو اتنی اوور ویلمنگ، آپ کو اوور ویلم کرتی ہے کہ آپ تمام چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے صرف عمران خان کی دشمنی میں اتنے نکل گئے ہیں کہ آپ نے اس ملک کو داؤ پہ لگا دیا ہے، اس ملک کی سلامتی کو داؤ پہ لگا دیا، اس ملک کی بقا کو داؤ پر لگا دیا، اور 25 کروڑ عوام کی بقا کا سوال پیدا ہو گیا ہے۔ تو آج بھی اس کا حل کیا ہے؟ جبر اور خوف کی فضا ختم کریں، فری اینڈ فیئر الیکشنز کرائیں 90 ڈیز میں، ایک سٹرونگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو آگے آنے دیں۔ آج 80% عوام اور پبلک عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ آپ نے کے پی کے 2 الیکشن ریزلٹس دیکھ لیے، ایک پرسوں کا اور اس سے پہلے پشاور اور حویلیاں کا۔ یہ عوامی ریفرینڈم تھا اور آپ کو ایک جواب تھا، لیکن رول آف لا کے بغیر، آئین اور قانون کی بالادستی کے بغیر نہ قومیں زندہ رہتی ہیں نہ ملک زندہ رہتے ہیں۔ اس لیے آج آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی تمام پالیسیز ریکنسیڈر کریں۔ ہمارے مقتدر طبقے اور حلقے اس میں عمران کی دشمنی میں اتنا آگے نکل نہ جائیں کہ ملک کو داؤ پہ لگا دیں، اور اس کے ساتھ تمام ادارے، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور ہمارے منصف اپنا وہ پازیٹیو رول ادا کریں جو آئین اور قانون ان کو حکم دیتا ہے اور اجازت دیتا ہے۔ تھینک یو۔ گھر فون کر دے۔ آپ نے متعلقہ کورٹ میں اس بندے کو پیش کرنا ہے، اور اگر آپ نے اس بندے کو گرفتار کیا ہوا ہے تو آئین کا آرٹیکل 10(1) جو ہے وہ واضح کہتا ہے کہ آپ نے اس بندے کو انفارم کرنا ہے کہ آپ کو اس مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ نہ انہیں ابھی تک کوئی انفارم کیا گیا ہے، نہ ہمیں کوئی پتہ ہے، تو لہٰذا اگر وہ گرفتاری پرانی ہوئی تو وہ بالکل غیر قانونی ہوگی، وہ فوراً غیر قانونی ڈکلیئر ہو جائے گی۔ سپریم کورٹ میں بھی ہماری اس حوالے سے درخواست پینڈنگ ہے اور اسلام آباد میں بھی پینڈنگ ہے۔ انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ خان صاحب جو ہیں آج ہر صورت باہر ہوں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو جی، شکریہ۔ اس میں وہ یہ نیچے پڑی ہوئی ہے، اس میں لگا دو، اس میں ٹھیک ہے ابھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
دیکھیں آج ہم سمجھتے ہیں آئین، قانون اور انصاف کی فتح ہوئی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جس شخص کو عمران خان کو 25 دن آپ نے جیل میں رکھا، اس کے بعد آج آپ نے ضمانت دی ہے، تو اس 25 دن کو کمپنسیٹ کون کرے گا؟ اس کی تلافی کیا ہوگی؟ اور جب ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ متعصب ہمایوں دلاور جج کا فیصلہ غیر قانونی ہے، اس نے نہ سپریم کورٹ کے حکم کو مانا، نہ ہائی کورٹ کے حکم کو مانا، یک طرفہ فیصلہ دیا، ہماری فہرست گواہان نہیں پیش ہونے دی، اور اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ 4 دن کی تاریخ دوں گا. 4 دن کے بعد پہلی تاریخ 17 دن کے بعد آئی. ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انصاف کا قتل ہوا ہے، جو سب نے دیکھا ہے. تو اصول ہے انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر آئے. جب یہاں انصاف کا جنازہ اٹھ رہا تھا تو قابل افسوس سچویشن یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس وقت خاموشی سے بیٹھی رہی. لیکن آج ہم سمجھتے ہیں کہ حق سچ کی فتح ہوئی ہے، آئین اور قانون کی فتح ہوئی ہے، اور ہم بجا طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے تمام سٹیک ہولڈرز کو، ہماری سیاسی جمہوری طاقتوں کو آج دوبارہ سوچنا ہوگا کہ آج جو غریب آدمی کی تباہی ہو چکی ہے، جو آج ملک تباہی و بربادی کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے، ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے اور ہمارے ملک کے سابق جو سیاسی جماعتیں تھیں، پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی جماعتیں، جنہوں نے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا، آج کیئر ٹیکر سیٹ اپ ان کی ایکسٹینشن ہے. اس سب کچھ کے باوجود غریب آدمی بجلی کا بل بھرنے کو تیار نہیں. عمران خان کی دشمنی میں سوال کرتا ہوں تمام سٹیک ہولڈر سے، اپنے اسٹیبلشمنٹ سے، کیا نیشنل سیکیورٹی، کیا پاکستان کی بقا، کیا 25 کروڑ عوام کی فلاح و بہبود کے مقابلے میں ایک شخص کی دشمنی آپ کو اتنی اوور ویلمنگ، آپ کو اوور ویلم کرتی ہے کہ آپ تمام چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے صرف عمران خان کی دشمنی میں اتنے نکل گئے ہیں کہ آپ نے اس ملک کو داؤ پہ لگا دیا ہے، اس ملک کی سلامتی کو داؤ پہ لگا دیا، اس ملک کی بقا کو داؤ پر لگا دیا، اور 25 کروڑ عوام کی بقا کا سوال پیدا ہو گیا ہے. تو آج بھی اس کا حل کیا ہے؟ جبر اور خوف کی فضا ختم کریں، فری اینڈ فیئر الیکشنز کرائیں 90 ڈیز میں، ایک سٹرونگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو آگے آنے دیں. آج 80% عوام اور پبلک عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. آپ نے کے پی کے 2 الیکشن ریزلٹس دیکھ لیے، ایک پرسوں کا اور اس سے پہلے پشاور اور حویلیاں کا. یہ عوامی ریفرینڈم تھا اور آپ کو ایک جواب تھا، لیکن رول آف لا کے بغیر، آئین اور قانون کی بالادستی کے بغیر نہ قومیں زندہ رہتی ہیں نہ ملک زندہ رہتے ہیں. اس لیے آج آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی تمام پالیسیز ریکنسیڈر کریں. ہمارے مقتدر طبقے اور حلقے اس میں عمران کی دشمنی میں اتنا آگے نکل نہ جائیں کہ ملک کو داؤ پہ لگا دیں. اور اس کے ساتھ تمام ادارے، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور ہمارے منصف اپنا وہ پازیٹیو رول ادا کریں جو آئین اور قانون ان کو حکم دیتا ہے اور اجازت دیتا ہے. تھینک یو. گھر فون کر دے. آپ نے متعلقہ کورٹ میں اس بندے کو پیش کرنا ہے، اور اگر آپ نے اس بندے کو گرفتار کیا ہوا ہے تو آئین کا آرٹیکل 10(1) جو ہے وہ واضح کہتا ہے کہ آپ نے اس بندے کو انفارم کرنا ہے کہ آپ کو اس مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے. نہ انہیں ابھی تک کوئی انفارم کیا گیا ہے، نہ ہمیں کوئی پتہ ہے. تو لہٰذا اگر وہ گرفتاری پرانی ہوئی تو وہ بالکل غیر قانونی ہوگی، وہ فوراً غیر قانونی ڈکلیئر ہو جائے گی. سپریم کورٹ میں بھی ہماری اس حوالے سے درخواست پینڈنگ ہے اور اسلام آباد میں بھی پینڈنگ ہے. انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ خان صاحب جو ہیں آج ہر صورت باہر ہوں گے انشاءاللہ. تھینک یو جی. شکریہ. اس میں وہ یہ نیچے پڑی ہے، اس میں لگا دو. اس میں ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آج ہم سمجھتے ہیں آئین، قانون اور انصاف کی فتح ہوئی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جس شخص کو عمران خان کو 25 دن آپ نے جیل میں رکھا،
اس کے بعد آج آپ نے ضمانت دی ہے، تو اس 25 دن کو کمپنسیٹ کون کرے گا؟ اس کی تلافی کیا ہوگی؟ اور جب ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ متعصب ہمایوں دلاور جج کا فیصلہ غیر قانونی ہے، اس نے نہ سپریم کورٹ کے حکم کو مانا، نہ ہائی کورٹ کے حکم کو مانا، یک طرفہ فیصلہ دیا، ہماری فہرست گواہان نہیں پیش ہونے دی، اور اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ 4 دن کی تاریخ دوں گا۔ 4 دن کے بعد پہلی تاریخ 17 دن کے بعد آئی۔ ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انصاف کا قتل ہوا ہے، جو سب نے دیکھا ہے۔ تو اصول ہے انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر آئے۔ جب یہاں انصاف کا جنازہ اٹھ رہا تھا تو قابل افسوس سچویشن یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس وقت خاموشی سے بیٹھی رہی، لیکن آج ہم سمجھتے ہیں کہ حق سچ کی فتح ہوئی ہے، آئین اور قانون کی فتح ہوئی ہے، اور ہم بجا طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے تمام سٹیک ہولڈرز کو، ہماری سیاسی جمہوری طاقتوں کو آج دوبارہ سوچنا ہوگا کہ آج جو غریب آدمی کی تباہی ہو چکی ہے، جو آج ملک تباہی و بربادی کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے، ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے اور ہمارے ملک کے سابق جو سیاسی جماعتیں تھیں، پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی جماعتیں، جنہوں نے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا، آج کیئر ٹیکر سیٹ اپ ان کی ایکسٹینشن ہے۔ اس سب کچھ کے باوجود غریب آدمی بجلی کا بل بھرنے کو تیار نہیں۔ عمران خان کی دشمنی میں سوال کرتا ہوں تمام سٹیک ہولڈر سے، اپنے اسٹیبلشمنٹ سے، کیا نیشنل سیکیورٹی، کیا پاکستان کی بقا، کیا 25 کروڑ عوام کی فلاح و بہبود کے مقابلے میں ایک شخص کی دشمنی آپ کو اتنی اوور ویلمنگ آپ کو اوور ویلم کرتی ہے کہ آپ تمام چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے صرف عمران خان کی دشمنی میں اتنے نکل گئے ہیں کہ آپ نے اس ملک کو داؤ پہ لگا دیا ہے، اس ملک کی سلامتی کو داؤ پہ لگا دیا، اس ملک کی بقا کو داؤ پر لگا دیا، اور 25 کروڑ عوام کی بقا کا سوال پیدا ہو گیا ہے۔ تو آج بھی اس کا حل کیا ہے؟ جبر اور خوف کی فضا ختم کریں، فری اینڈ فیئر الیکشنز کرائیں 90 ڈیز میں، ایک سٹرونگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو آگے آنے دیں۔ آج 80% عوام اور پبلک عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ آپ نے کے پی کے 2 الیکشن ریزلٹس دیکھ لیے، ایک پرسوں کا اور اس سے پہلے پشاور اور حویلیاں کا۔ یہ عوامی ریفرینڈم تھا اور آپ کو ایک جواب تھا، لیکن رول آف لا کے بغیر، آئین اور قانون کی بالادستی کے بغیر نہ قومیں زندہ رہتی ہیں نہ ملک زندہ رہتے ہیں۔ اس لیے آج آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی تمام پالیسیز ریکنسیڈر کریں۔ ہمارے مقتدر طبقے اور حلقے اس میں عمران کی دشمنی میں اتنا آگے نکل نہ جائیں کہ ملک کو داؤ پہ لگا دیں، اور اس کے ساتھ تمام ادارے، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور ہمارے منصف اپنا وہ پازیٹیو رول ادا کریں جو آئین اور قانون ان کو حکم دیتا ہے اور اجازت دیتا ہے۔ تھینک یو۔ گھر فون کر دے۔ آپ نے متعلقہ کورٹ میں اس بندے کو پیش کرنا ہے، اور اگر آپ نے اس بندے کو گرفتار کیا ہوا ہے تو آئین کا آرٹیکل 10(1) جو ہے وہ واضح کہتا ہے کہ آپ نے اس بندے کو انفارم کرنا ہے کہ آپ کو اس مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ نہ انہیں ابھی تک کوئی انفارم کیا گیا ہے، نہ ہمیں کوئی پتہ ہے، تو لہٰذا اگر وہ گرفتاری پرانی ہوئی تو وہ بالکل غیر قانونی ہوگی، وہ فوراً غیر قانونی ڈکلیئر ہو جائے گی۔ سپریم کورٹ میں بھی ہماری اس حوالے سے درخواست پینڈنگ ہے اور اسلام آباد میں بھی پینڈنگ ہے۔ انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ خان صاحب جو ہیں آج ہر صورت باہر ہوں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو جی، شکریہ۔ اس میں وہ یہ نیچے پڑی ہے، اس میں لگا دو، اس میں ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آج ہم سمجھتے ہیں آئین، قانون اور انصاف کی فتح ہوئی ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ جس شخص کو، عمران خان کو 25 دن آپ نے جیل میں رکھا، اس کے بعد آج آپ نے ضمانت دی ہے، تو اس 25 دن کو کمپنسیٹ کون کرے گا؟ اس کی تلافی کیا ہوگی؟ اور جب ہم نے پہلے دن کہا تھا
کہ متعصب ہمایوں دلاور جج کا فیصلہ غیر قانونی ہے، اس نے نہ سپریم کورٹ کے حکم کو مانا نہ ہائی کورٹ کے حکم کو مانا، یک طرفہ فیصلہ دیا، ہماری فہرست گواہان نہیں پیش ہونے دی، اور اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ 4 دن کی تاریخ دوں گا۔ 4 دن کے بعد پہلی تاریخ 17 دن کے بعد آئی۔ ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انصاف کا قتل ہوا ہے، جو سب نے دیکھا ہے۔ تو اصول ہے انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر آئے۔ جب یہاں انصاف کا جنازہ اٹھ رہا تھا تو قابل افسوس سچویشن یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس وقت خاموشی سے بیٹھی رہی، لیکن آج ہم سمجھتے ہیں کہ حق سچ کی فتح ہوئی ہے، آئین اور قانون کی فتح ہوئی ہے، اور ہم بجا طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے تمام سٹیک ہولڈرز کو، ہماری سیاسی جمہوری طاقتوں کو آج دوبارہ سوچنا ہوگا کہ آج جو غریب آدمی کی تباہی ہو چکی ہے، جو آج ملک تباہی و بربادی کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے، ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے اور ہمارے ملک کے سابق جو سیاسی جماعتیں تھیں، پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی جماعتیں، جنہوں نے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا، آج کیئر ٹیکر سیٹ اپ ان کی ایکسٹینشن ہے۔ اس سب کچھ کے باوجود غریب آدمی بجلی کا بل بھرنے کو تیار نہیں۔ عمران خان کی دشمنی میں سوال کرتا ہوں تمام سٹیک ہولڈر سے، اپنے اسٹیبلشمنٹ سے، کیا نیشنل سیکیورٹی، کیا پاکستان کی بقا، کیا 25 کروڑ عوام کی فلاح و بہبود کے مقابلے میں ایک شخص کی دشمنی آپ کو اتنی اوور ویلمنگ آپ کو اوور ویلم کرتی ہے کہ آپ تمام چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے صرف عمران خان کی دشمنی میں اتنے نکل گئے ہیں کہ آپ نے اس ملک کو داؤ پہ لگا دیا ہے، اس ملک کی سلامتی کو داؤ پہ لگا دیا، اس ملک کی بقا کو داؤ پر لگا دیا، اور 25 کروڑ عوام کی بقا کا سوال پیدا ہو گیا ہے۔ تو آج بھی اس کا حل کیا ہے؟ جبر اور خوف کی فضا ختم کریں، فری اینڈ فیئر الیکشنز کرائیں 90 ڈیز میں، ایک سٹرونگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو آگے آنے دیں۔ آج 80% عوام اور پبلک عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ آپ نے کے پی کے 2 الیکشن ریزلٹس دیکھ لیے، ایک پرسوں کا اور اس سے پہلے پشاور اور حویلیاں کا۔ یہ عوامی ریفرینڈم تھا اور آپ کو ایک جواب تھا، لیکن رول آف لا کے بغیر، آئین اور قانون کی بالادستی کے بغیر نہ قومیں زندہ رہتی ہیں نہ ملک زندہ رہتے ہیں۔ اس لیے آج آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی تمام پالیسیز ریکنسیڈر کریں۔ ہمارے مقتدر طبقے اور حلقے اس میں عمران کی دشمنی میں اتنا آگے نکل نہ جائیں کہ ملک کو داؤ پہ لگا دیں، اور اس کے ساتھ تمام ادارے، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور ہمارے منصف اپنا وہ پازیٹیو رول ادا کریں جو آئین اور قانون ان کو حکم دیتا ہے اور اجازت دیتا ہے۔ تھینک یو۔ گھر فون کر دے۔ آپ نے متعلقہ کورٹ میں اس بندے کو پیش کرنا ہے، اور اگر آپ نے اس بندے کو گرفتار کیا ہوا ہے تو آئین کا آرٹیکل 10(1) جو ہے وہ واضح کہتا ہے کہ آپ نے اس بندے کو انفارم کرنا ہے کہ آپ کو اس مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ نہ انہیں ابھی تک کوئی انفارم کیا گیا ہے، نہ ہمیں کوئی پتہ ہے، تو لہٰذا اگر وہ گرفتاری پرانی ہوئی تو وہ بالکل غیر قانونی ہوگی، وہ فوراً غیر قانونی ڈکلیئر ہو جائے گی۔ سپریم کورٹ میں بھی ہماری اس حوالے سے درخواست پینڈنگ ہے اور اسلام آباد میں بھی پینڈنگ ہے۔ انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ خان صاحب جو ہیں آج ہر صورت باہر ہوں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو جی، شکریہ۔ اس میں وہ یہ نیچے پڑی ہوئی ہے، اس میں لگا دو، اس میں ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آج ہم سمجھتے ہیں آئین، قانون اور انصاف کی فتح ہوئی ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ جس شخص کو، عمران خان کو 25 دن آپ نے جیل میں رکھا، اس کے بعد آج آپ نے ضمانت دی ہے، تو اس 25 دن کو کمپنسیٹ کون کرے گا؟ اس کی تلافی کیا ہوگی؟ اور جب ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ متعصب ہمایوں دلاور جج کا فیصلہ غیر قانونی ہے، اس نے نہ سپریم کورٹ کے حکم کو مانا نہ ہائی کورٹ کے حکم کو مانا، یک طرفہ فیصلہ دیا، ہماری فہرست گواہان نہیں پیش ہونے دی،
اور اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ 4 دن کی تاریخ دوں گا. 4 دن کے بعد پہلی تاریخ 17 دن کے بعد آئی. ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انصاف کا قتل ہوا ہے جو سب نے دیکھا ہے. تو اصول ہے انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر آئے. جب یہاں انصاف کا جنازہ اٹھ رہا تھا تو قابل افسوس سچویشن یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس وقت خاموشی سے بیٹھی رہی. لیکن آج ہم سمجھتے ہیں کہ حق سچ کی فتح ہوئی ہے, آئین اور قانون کی فتح ہوئی ہے, اور ہم بجا طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے تمام سٹیک ہولڈرز کو, ہماری سیاسی جمہوری طاقتوں کو آج دوبارہ سوچنا ہوگا کہ آج جو غریب آدمی کی تباہی ہو چکی ہے, جو آج ملک تباہی و بربادی کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے, ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے اور ہمارے ملک کے سابق جو سیاسی جماعتیں تھیں, پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی جماعتیں, جنہوں نے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا, آج کیئر ٹیکر سیٹ اپ ان کی ایکسٹینشن ہے. اس سب کچھ کے باوجود غریب آدمی بجلی کا بل بھرنے کو تیار نہیں. عمران خان کی دشمنی میں سوال کرتا ہوں تمام اسٹیک ہولڈر سے, اپنے اسٹیبلشمنٹ سے, کیا نیشنل سیکیورٹی, کیا پاکستان کی بقا, کیا 25 کروڑ عوام کی فلاح و بہبود کے مقابلے میں ایک شخص کی دشمنی آپ کو اتنی اوور ویلمنگ آپ کو اوور ویلم کرتی ہے کہ آپ تمام چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے صرف عمران خان کی دشمنی میں اتنے نکل گئے ہیں کہ آپ نے اس ملک کو داؤ پہ لگا دیا ہے, اس ملک کی سلامتی کو داؤ پہ لگا دیا, اس ملک کی بقا کو داؤ پر لگا دیا, اور 25 کروڑ عوام کی بقا کا سوال پیدا ہو گیا ہے. تو آج بھی اس کا حل کیا ہے؟ جبر اور خوف کی فضا ختم کریں, فری اینڈ فیئر الیکشنز کرائیں 90 ڈیز میں, ایک سٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو آگے آنے دیں. آج 80% عوام اور پبلک عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. آپ نے کے پی کے 2 الیکشن ریزلٹس دیکھ لیے, ایک پرسوں کا اور اس سے پہلے پشاور اور حویلیاں کا. یہ عوامی ریفرینڈم تھا اور آپ کو ایک جواب تھا, لیکن رول آف لا کے بغیر, آئین اور قانون کی بالادستی کے بغیر نہ قومیں زندہ رہتی ہیں نہ ملک زندہ رہتے ہیں. اس لیے آج آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی تمام پالیسیز ریکنسیڈر کریں. ہمارے مقتدر طبقے اور حلقے اس میں عمران کی دشمنی میں اتنا آگے نکل نہ جائیں کہ ملک کو داؤ پہ لگا دیں, اور اس کے ساتھ تمام ادارے, ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور ہمارے منصف اپنا وہ پازیٹیو رول ادا کریں جو آئین اور قانون ان کو حکم دیتا ہے اور اجازت دیتا ہے. تھینک یو. گھر فون کر دے. آپ نے متعلقہ کورٹ میں اس بندے کو پیش کرنا ہے, اور اگر آپ نے اس بندے کو گرفتار کیا ہوا ہے تو آئین کا آرٹیکل 10(1) جو ہے وہ واضح کہتا ہے کہ آپ نے اس بندے کو انفارم کرنا ہے کہ آپ کو اس مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے. نہ انہیں ابھی تک کوئی انفارم کیا گیا ہے, نہ ہمیں کوئی پتہ ہے, تو لہٰذا اگر وہ گرفتاری پرانی ہوئی تو وہ بالکل غیر قانونی ہوگی, وہ فوراً غیر قانونی ڈکلیئر ہو جائے گی. سپریم کورٹ میں بھی ہماری اس حوالے سے درخواست پینڈنگ ہے اور اسلام آباد میں بھی پینڈنگ ہے. انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ خان صاحب جو ہیں آج ہر صورت باہر ہوں گے. تھینک یو جی. شکریہ. اس میں وہ یہ نیچے پڑی ہے, اس میں لگا دو, اس میں ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, آج ہم سمجھتے ہیں آئین, قانون اور انصاف کی فتح ہوئی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جس شخص کو, عمران خان کو 25 دن آپ نے جیل میں رکھا, اس کے بعد آج آپ نے ضمانت دی ہے, تو اس 25 دن کو کمپنسیٹ کون کرے گا؟ اس کی تلافی کیا ہوگی؟ اور جب ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ متعصب ہمایوں دلاور جج کا فیصلہ غیر قانونی ہے, اس نے نہ سپریم کورٹ کے حکم کو مانا نہ ہائی کورٹ کے حکم کو مانا, یک طرفہ فیصلہ دیا, ہماری فہرست گواہان نہیں پیش ہونے دی. اور اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ 4 دن کی تاریخ دوں گا. 4 دن کے بعد پہلی تاریخ 17 دن کے بعد آئی. ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے
کہ انصاف کا قتل ہوا ہے جو سب نے دیکھا ہے، تو اصول ہے انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر آئے۔ جب یہاں انصاف کا جنازہ اٹھ رہا تھا تو قابل افسوس سچویشن یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس وقت خاموشی سے بیٹھی رہی، لیکن آج ہم سمجھتے ہیں کہ حق سچ کی فتح ہوئی ہے، آئین اور قانون کی فتح ہوئی ہے، اور ہم بجا طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے تمام سٹیک ہولڈرز کو، ہماری سیاسی جمہوری طاقتوں کو آج دوبارہ سوچنا ہوگا کہ آج جو غریب آدمی کی تباہی ہو چکی ہے، جو آج ملک تباہی و بربادی کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے، ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے اور ہمارے ملک کے سابق جو سیاسی جماعتیں تھیں، پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی جماعتیں، جنہوں نے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا، آج کیئر ٹیکر سیٹ اپ ان کی ایکسٹینشن ہے۔ اس سب کچھ کے باوجود غریب آدمی بجلی کا بل بھرنے کو تیار نہیں۔ عمران خان کی دشمنی میں سوال کرتا ہوں تمام سٹیک ہولڈر سے، اپنے اسٹیبلشمنٹ سے، کیا نیشنل سیکیورٹی، کیا پاکستان کی بقا، کیا 25 کروڑ عوام کی فلاح و بہبود کے مقابلے میں ایک شخص کی دشمنی آپ کو اتنی اوور ویلمنگ آپ کو اوور ویلم کرتی ہے کہ آپ تمام چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے صرف عمران خان کی دشمنی میں اتنے نکل گئے ہیں کہ آپ نے اس ملک کو داؤ پہ لگا دیا ہے، اس ملک کی سلامتی کو داؤ پہ لگا دیا، اس ملک کی بقا کو داؤ پر لگا دیا، اور 25 کروڑ عوام کی بقا کا سوال پیدا ہو گیا ہے۔ تو آج بھی اس کا حل کیا ہے؟ جبر اور خوف کی فضا ختم کریں، فری اینڈ فیئر الیکشنز کرائیں 90 ڈیز میں، ایک سٹرونگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو آگے آنے دیں۔ آج 80% عوام اور پبلک عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ آپ نے کے پی کے 2 الیکشن ریزلٹس دیکھ لیے، ایک پرسوں کا اور اس سے پہلے پشاور اور حویلیاں کا۔ یہ عوامی ریفرینڈم تھا اور آپ کو ایک جواب تھا، لیکن رول آف لا کے بغیر، آئین اور قانون کی بالادستی کے بغیر نہ قومیں زندہ رہتی ہیں نہ ملک زندہ رہتے ہیں۔ اس لیے آج آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی تمام پالیسیز ریکنسیڈر کریں۔ ہمارے مقتدر طبقے اور حلقے اس میں عمران کی دشمنی میں اتنا آگے نکل نہ جائیں کہ ملک کو داؤ پہ لگا دیں، اور اس کے ساتھ تمام ادارے، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور ہمارے منصف اپنا وہ پازیٹیو رول ادا کریں جو آئین اور قانون ان کو حکم دیتا ہے اور اجازت دیتا ہے۔ تھینک یو۔ घर फोन कर दे। آپ نے متعلقہ کورٹ میں اس بندے کو پیش کرنا ہے، اور اگر آپ نے اس بندے کو گرفتار کیا ہوا ہے تو آئین کا آرٹیکل 10(1) جو ہے وہ واضح کہتا ہے کہ آپ نے اس بندے کو انفارم کرنا ہے کہ آپ کو اس مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ نہ انہیں ابھی تک کوئی انفارم کیا گیا ہے، نہ ہمیں کوئی پتہ ہے، تو لہٰذا اگر وہ گرفتاری پرانی ہوئی تو وہ بالکل غیر قانونی ہوگی، وہ فوراً غیر قانونی ڈکلیئر ہو جائے گی۔ سپریم کورٹ میں بھی ہماری اس حوالے سے درخواست پینڈنگ ہے اور اسلام آباد میں بھی پینڈنگ ہے۔ انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ خان صاحب جو ہیں آج ہر صورت باہر ہوں گے۔ تھینک یو جی، شکریہ۔ اس میں وہ یہ نیچے پڑی ہے، اس میں لگا دو، اس میں ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آج ہم سمجھتے ہیں آئین، قانون اور انصاف کی فتح ہوئی ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ جس شخص کو، عمران خان کو 25 دن آپ نے جیل میں رکھا، اس کے بعد آج آپ نے ضمانت دی ہے، تو اس 25 دن کو کمپنسیٹ کون کرے گا؟ اس کی تلافی کیا ہوگی؟ اور جب ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ متعصب ہمایوں دلاور جج کا فیصلہ غیر قانونی ہے، اس نے نہ سپریم کورٹ کے حکم کو مانا، نہ ہائی کورٹ کے حکم کو مانا، یک طرفہ فیصلہ دیا، ہماری فہرست گواہان نہیں پیش ہونے دی، اور اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ 4 دن کی تاریخ دوں گا۔ 4 دن کے بعد پہلی تاریخ 17 دن کے بعد آئی۔ ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انصاف کا قتل ہوا ہے جو سب نے دیکھا ہے، تو اصول ہے انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر آئے۔ جب یہاں انصاف کا جنازہ اٹھ رہا تھا تو قابل افسوس سچویشن یہ ہے
کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس وقت خاموشی سے بیٹھی رہی، لیکن آج ہم سمجھتے ہیں کہ حق سچ کی فتح ہوئی ہے، آئین اور قانون کی فتح ہوئی ہے، اور ہم بجا طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے تمام سٹیک ہولڈرز کو، ہماری سیاسی جمہوری طاقتوں کو آج دوبارہ سوچنا ہوگا کہ آج جو غریب آدمی کی تباہی ہو چکی ہے، جو آج ملک تباہی و بربادی کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے، ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے اور ہمارے ملک کے سابق جو سیاسی جماعتیں تھیں، پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی جماعتیں، جنہوں نے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا، آج کیئر ٹیکر سیٹ اپ ان کی ایکسٹینشن ہے۔ اس سب کچھ کے باوجود غریب آدمی بجلی کا بل بھرنے کو تیار نہیں۔ عمران خان کی دشمنی میں سوال کرتا ہوں تمام سٹیک ہولڈر سے، اپنے اسٹیبلشمنٹ سے، کیا نیشنل سیکیورٹی، کیا پاکستان کی بقا، کیا 25 کروڑ عوام کی فلاح و بہبود کے مقابلے میں ایک شخص کی دشمنی آپ کو اتنی اوور ویلمنگ آپ کو اوور ویلم کرتی ہے کہ آپ تمام چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے صرف عمران خان کی دشمنی میں اتنے نکل گئے ہیں کہ آپ نے اس ملک کو داؤ پہ لگا دیا ہے، اس ملک کی سلامتی کو داؤ پہ لگا دیا، اس ملک کی بقا کو داؤ پر لگا دیا، اور 25 کروڑ عوام کی بقا کا سوال پیدا ہو گیا ہے۔ تو آج بھی اس کا حل کیا ہے؟ جبر اور خوف کی فضا ختم کریں، فری اینڈ فیئر الیکشنز کرائیں 90 ڈیز میں، ایک سٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو آگے آنے دیں۔ آج 80% عوام اور پبلک عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ آپ نے کے پی کے 2 الیکشن ریزلٹس دیکھ لیے، ایک پرسوں کا اور اس سے پہلے پشاور اور حویلیاں کا۔ یہ عوامی ریفرینڈم تھا اور آپ کو ایک جواب تھا، لیکن رول آف لا کے بغیر، آئین اور قانون کی بالادستی کے بغیر نہ قومیں زندہ رہتی ہیں نہ ملک زندہ رہتے ہیں۔ اس لیے آج آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی تمام پالیسیز ریکنسیڈر کریں۔ ہمارے مقتدر طبقے اور حلقے اس میں عمران کی دشمنی میں اتنا آگے نکل نہ جائیں کہ ملک کو داؤ پہ لگا دیں، اور اس کے ساتھ تمام ادارے، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور ہمارے منصف اپنا وہ پازیٹیو رول ادا کریں جو آئین اور قانون ان کو حکم دیتا ہے اور اجازت دیتا ہے۔ تھینک یو۔ جیو میں آ گیا، گھر فون کر دے۔ آپ نے متعلقہ کورٹ میں اس بندے کو پیش کرنا ہے، اور اگر آپ نے اس بندے کو گرفتار کیا ہوا ہے تو آئین کا آرٹیکل 10(1) جو ہے وہ واضح کہتا ہے کہ آپ نے اس بندے کو انفارم کرنا ہے کہ آپ کو اس مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ نہ انہیں ابھی تک کوئی انفارم کیا گیا ہے، نہ ہمیں کوئی پتہ ہے، تو لہٰذا اگر وہ گرفتاری پرانی ہوئی تو وہ بالکل غیر قانونی ہوگی، وہ فوراً غیر قانونی ڈکلیئر ہو جائے گی۔ سپریم کورٹ میں بھی ہماری اس حوالے سے درخواست پینڈنگ ہے اور اسلام آباد میں بھی پینڈنگ ہے۔ انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ خان صاحب جو ہیں آج ہر صورت باہر ہوں گے۔ تھینک یو جی، شکریہ۔ اس میں وہ یہ نیچے پڑی ہے، اس میں لگا دو، اس میں ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آج ہم سمجھتے ہیں آئین، قانون اور انصاف کی فتح ہوئی ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ جس شخص کو، عمران خان کو 25 دن آپ نے جیل میں رکھا، اس کے بعد آج آپ نے ضمانت دی ہے، تو اس 25 دن کو کمپنسیٹ کون کرے گا؟ اس کی تلافی کیا ہوگی؟ اور جب ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ متعصب ہمایوں دلاور جج کا فیصلہ غیر قانونی ہے، اس نے نہ سپریم کورٹ کے حکم کو مانا نہ ہائی کورٹ کے حکم کو مانا، یک طرفہ فیصلہ دیا، ہماری فہرست گواہان نہیں پیش ہونے دی، اور اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ 4 دن کی تاریخ دوں گا۔ 4 دن کے بعد پہلی تاریخ 17 دن کے بعد آئی۔ ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انصاف کا قتل ہوا ہے، جو سب نے دیکھا ہے۔ تو اصول ہے انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر آئے۔ جب یہاں انصاف کا جنازہ اٹھ رہا تھا تو قابل افسوس سچویشن یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس وقت خاموشی سے بیٹھی رہی، لیکن آج ہم سمجھتے ہیں کہ حق سچ کی فتح ہوئی ہے، آئین اور قانون کی فتح ہوئی ہے، اور ہم بجا طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے تمام سٹیک ہولڈرز کو،
ہماری سیاسی جمہوری طاقتوں کو آج دوبارہ سوچنا ہوگا کہ آج جو غریب آدمی کی تباہی ہو چکی ہے، جو آج ملک تباہی و بربادی کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے، ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے اور ہمارے ملک کے سابق جو سیاسی جماعتیں تھیں، پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی جماعتیں، جنہوں نے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا، آج کیئر ٹیکر سیٹ اپ ان کی ایکسٹینشن ہے۔ اس سب کچھ کے باوجود غریب آدمی بجلی کا بل بھرنے کو تیار نہیں۔ عمران خان کی دشمنی میں سوال کرتا ہوں تمام اسٹیک ہولڈر سے، اپنے اسٹیبلشمنٹ سے، کیا نیشنل سیکیورٹی، کیا پاکستان کی بقا، کیا 25 کروڑ عوام کی فلاح و بہبود کے مقابلے میں ایک شخص کی دشمنی آپ کو اتنی اوور ویلمنگ آپ کو اوور ویلم کرتی ہے کہ آپ تمام چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے صرف عمران خان کی دشمنی میں اتنے نکل گئے ہیں کہ آپ نے اس ملک کو داؤ پہ لگا دیا ہے، اس ملک کی سلامتی کو داؤ پہ لگا دیا، اس ملک کی بقا کو داؤ پر لگا دیا اور 25 کروڑ عوام کی بقا کا سوال پیدا ہو گیا ہے۔ تو آج بھی اس کا حل کیا ہے؟ جبر اور خوف کی فضا ختم کریں، فری اینڈ فیئر الیکشنز کرائیں 90 ڈیز میں، ایک سٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو آگے آنے دیں۔ آج 80% عوام اور پبلک عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ آپ نے کے پی کے 2 الیکشن ریزلٹس دیکھ لیے، ایک پرسوں کا اور اس سے پہلے پشاور اور حویلیاں کا۔ یہ عوامی ریفرینڈم تھا اور آپ کو ایک جواب تھا، لیکن رول آف لا کے بغیر، آئین اور قانون کی بالادستی کے بغیر نہ قومیں زندہ رہتی ہیں نہ ملک زندہ رہتے ہیں۔ اس لیے آج آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی تمام پالیسیز ریکنسیڈر کریں۔ ہمارے مقتدر طبقے اور حلقے اس میں عمران کی دشمنی میں اتنا آگے نکل نہ جائیں کہ ملک کو داؤ پہ لگا دیں، اور اس کے ساتھ تمام ادارے، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور ہمارے منصف اپنا وہ پازیٹیو رول ادا کریں جو آئین اور قانون ان کو حکم دیتا ہے اور اجازت دیتا ہے۔ تھینک یو۔ جیو میں آ گیا، گھر فون کر دے۔ آپ نے متعلقہ کورٹ میں اس بندے کو پیش کرنا ہے، اور اگر آپ نے اس بندے کو گرفتار کیا ہوا ہے تو آئین کا آرٹیکل 10(1) جو ہے وہ واضح کہتا ہے کہ آپ نے اس بندے کو انفارم کرنا ہے کہ آپ کو اس مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ نہ انہیں ابھی تک کوئی انفارم کیا گیا ہے، نہ ہمیں کوئی پتہ ہے، تو لہٰذا اگر وہ گرفتاری پرانی ہوئی تو وہ بالکل غیر قانونی ہوگی، وہ فوراً غیر قانونی ڈکلیئر ہو جائے گی۔ سپریم کورٹ میں بھی ہماری اس حوالے سے درخواست پینڈنگ ہے اور اسلام آباد میں بھی پینڈنگ ہے۔ انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ خان صاحب جو ہیں آج ہر صورت باہر ہوں گے۔ تھینک یو جی، شکریہ۔ اس میں وہ یہ نیچے پڑی ہے، اس میں لگا دو، اس میں ٹھیک ہے۔